نحمد الله ونصلي ونسلم على المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے والدین، ماں باپ کے حقوق اور رائٹس۔ آج ہر طرف، ہر جانب سے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک عام شکایت ہے، وہ یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو گئی، بچے نافرمان ہو گئے، نہ بیٹا ماں باپ کی بات مانتا اور سنتا ہے، اور نہ بیٹی ماں باپ کی بات مانتی اور سنتی ہے۔ اور عموماً اولاد کا رویہ اور سلوک ماں باپ کے ساتھ نازیبا ہوتا ہے۔ عموماً ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ سے آج ہمارا معاشرہ محروم ہو گیا۔ اس کی بنیادی وجہ اور بیسک ریزن ماں باپ کے حقوق کو نہ جاننا ہے، یا جان کر ماں باپ کے حقوق کو، ان کے رائٹس کو پورا نہ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں ماں باپ کے رائٹس کو مینشن کیا، ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو وہ حقوق بتائیں اور وہ رائٹس ایکسپلین کریں جو اللہ پاک نے ماں باپ کو دیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو دیے ہیں۔ انشاءاللہ جب اولاد کو
ان حقوق کا علم ہوگا اور اولاد ماں باپ کے حقوق کو پورا کریں گے، کیونکہ جو آج سوسائٹی کی عام بیماری ہے اور عام شکایت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں اپنا ایک خاص رائٹ اور حق بیان کیا، وہ حق ہے عبادت کا، ورشپ کا، دا رائٹ آف ورشپ، حق عبادت۔ وہاں اللہ پاک نے ماں باپ کے رائٹس کو بھی بیان کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ماں باپ کے رائٹس کی امپورٹنس کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث طیبہ میں صحابہ کو اور امت کو ماں باپ کے حقوق ایک ایک کر کے بتائے اور سمجھائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد، آپ کے بچے آپ کے حقوق کو جانیں اور پورا کریں، تو آپ پر یہ واجب ہے اور کمپلسری ہے کہ آپ انہیں دین کے قریب کریں اور دینی تعلیم کے قریب کریں، تاکہ وہ دین پڑھ کر اور دین علم پڑھ کر آپ کے مقام کو اور آپ کے منصب کو جانے اور پہچانے۔ اس باب میں مختلف احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ محدثین نے احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ ابواب باندھے ہیں، باب البر و حقوق الوالدین کے عنوان سے۔ بعض محدثین نے حقوق والدین کے نام سے الگ احادیث کو جمع کیا اور پھر اس کو لکھا۔ ان میں سے اعلی حضرت نور اللہ مرقدہ نے بھی اس عنوان پر قلم اٹھایا اور حقوق والدین کی احادیث کو جمع کیا اور لکھا۔ حدیث پاک میں ہے، عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی والد باپ کی رضا اور خوشنودی میں ہے۔ یعنی جب باپ والد راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو اس کے راضی ہونے سے، خوش ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی
باپ کے ناراض ہونے میں ہے، باپ کے ناخوش ہونے میں ہے۔ جب باپ ناخوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو باپ کے ناخوش ہونے سے، ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اولاد کو یہ مقام سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو کتنا بلند مقام دیا اور کس مقام پہ پہنچایا کہ ان کی رضا اللہ کی رضا ہوئی، ان کا ناراض ہونا اللہ کا ناراض ہونا ہوا۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یمد له فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اور جو شخص یہ جان کر خوش ہوتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو جائے، اس کی زندگی دراز ہو جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے، زیادہ ہو جائے، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں اضافہ ہو، برکت ہو، تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ آج لوگ وظائف پوچھتے ہیں کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دے، بہت کماتا ہوں لیکن مہینے سے پہلے جو کمایا ہوتا ہے وہ سب خرچ ہو جاتا ہے، نہ کمانے میں برکت ہے نہ کھانے میں برکت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے آپ کو ایک وظیفہ بتایا، اور وہ یہ ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں، آپ کی زندگی اور عمر میں اللہ پاک برکت ڈال دے گا۔ اور فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، خاندان کے ساتھ جو اس کا ریلیشن شپ ہے، جو تعلق ہے، اس کو جوڑے، اس تعلق کو مضبوط کرے، اسے قائم رکھے، عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم نہ کرے، اسے ختم نہ کریں بلکہ اسے جوڑیں، اسے قائم کریں۔ تو جو بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کے رزق میں برکت دے، اسے چاہیے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ماں باپ کو خوش رکھے۔ تو اللہ پاک دو انعام دے گا، ایک انعام یہ کہ لمبی زندگی دے گا، اور ایک یہ کہ رزق میں اور کاروبار میں برکت دے گا۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاعت اللہ طاعت الوالد ومعصیت اللہ معصیت الوالد، کہ اللہ کی اطاعت اور اوبیڈینس وہ باپ کی اطاعت اور اوبیڈینس ہے، اور اللہ کی نافرمانی، معصیت اور ڈس اوبیڈینس وہ باپ اور والد کی ڈس اوبیڈینس ہے۔ یعنی باپ کی بات ماننا وہ اللہ کی بات ماننا ہے، اور ماں باپ کی بات نہ ماننا
یہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا ہے۔ اللہ پاک نے کتنا اونچا اور بلند مقام دیا ماں باپ کو، جیسے آپ نے پڑھا قرآن میں، سنا بھی کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور رسول کی معصیت اللہ کی معصیت ہے۔ تو سیم ویسے ہی باپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور باپ کی معصیت اللہ کی معصیت ہے۔ اس طرح حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بر والدیہ طوبی لہ وزاد اللہ فی عمرہ، کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اچھا سلوک کرے گا، نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، تو توبہ اس کے لیے ہے۔ توبہ یا تو اس کا معنی ہے بشارت، گڈ نیوز، یا پھر توبہ جنت میں ایک درخت ہے، جنت میں ایک بڑا عظیم تناور درخت ہے، اور اللہ پاک اس کی زندگی کو، اس کی عمر کو بڑھا دے گا۔ اس حدیث میں بھی دو انعام بیان ہوئے، دو ثواب بیان ہوئے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ جو بھی بچہ ماں باپ کا اوبیڈینٹ ہوگا، فرمان بردار ہوگا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا، بھلائی کرنے والا، حسن سلوک، اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، اسے جنت میں ایک تناور اور عظیم درخت طوبہ دیا جائے گا۔ اور نمبر دو، اللہ پاک اس کی زندگی کو، اس کی عمر کو بڑھا دے گا۔ اس طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ البر زیادۃ فی العمر والصدقۃ تمنع المیتۃ السوء، کہ نیکی سے، حسن سلوک سے، کائنڈنیس سے، شفقت اور مہربانی سے انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور صدقہ بری موت کو روکتی ہے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والے شخص کو، اللہ کی راہ میں خیرات دینے والے شخص کو اللہ پاک بری موت سے بچاتا ہے۔ ہمیشہ اس کی موت صالحین کی موت ہوتی ہے، ہمیشہ اس کی موت اطمینان و سکون کی ہوتی ہے، اور ہمیشہ اس کی موت قابل رشک ہوتی ہے۔ اس طرح حضرت بریدہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان رجلا حاملا امہ فی الطواف فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل ادیت حقها قال لا، کہ حضور علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا اس دوران کہ وہ شخص اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے، کندھوں پر اٹھائے ہوئے طواف میں مشغول تھا، شاید اس کی ماں ضعیف ہو یا کمزور ہو، تو کمزور ہونے کی بنیاد پر اور ضعیف ہونے کی بنیاد پہ وہ خود طواف نہ کر سکے، تو شاید بیٹے نے کندھوں پہ اٹھایا ہو، تو کندھوں پہ اٹھا کر وہ ماں کو طواف کروا رہا تھا، اور خوش نصیب تھا طواف کے دوران اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی،
وہ طواف بھی کیا طواف ہے، یا اس طواف پہ ہزاروں طواف نثار و قربان، کہ طواف بھی ہو اور دیدار یار بھی ہو، طواف بھی ہو اور زیارت مصطفیٰ بھی ہو، طواف بھی ہو اور جلوہ یار بھی ہو، جلوہ مصطفیٰ بھی ہو، اور پھر حضور سے بات بھی ہو۔ ایک ہے فقط محبوب کو دیکھنا، اور ایک ہے محبوب کے ساتھ میٹھی میٹھی گفتگو کرنا۔ تو یہ ماں کو کندھوں پہ اٹھانے کا انعام ہے کہ اس شخص نے ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے طواف کروایا تو انعام ملا حضور کی زیارت اور حضور سے گفتگو کا شرف۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن مصطفیٰ کا دیدار ہو، حضور کی زیارت ہو اور حضور علیہ السلام سے گفتگو کا موقع ملے، حضور سے گفتگو کا شرف نصیب ہو، تو ماں باپ کا ادب کیا کرو، ضرورت پڑے تو ان کو کندھوں پہ بھی اٹھایا کرو۔ بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہو، طواف میں طواف کے دوران طواف نہ کر سکے، کندھوں پہ اٹھانا ہو، سعی میں ہو، مینا صفا مروہ میں مینا لے جانا ہو، عرفات لے جانا ہو، تو جتنی اللہ پاک نے طاقت دی ہے ان کو کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا کریں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اس شخص نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہے اور طواف بھی ہو رہا ہے، میرا بھی ماں کا بھی، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر اسے طواف کعبہ کروا کر کیا میں نے حق ادا کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ابھی ماں کا حق ادا نہیں ہوا۔ ماں کا حق بہت بڑا حق ہے۔ کاش آج کا نوجوان، کاش آج کے مسلم نوجوان ماں باپ کے رائٹس اور ان کے حقوق کو جانیں۔ اس طرح ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ کی، عن عائشہ قالت اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل ومعه شیخ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا بھی تھا۔ فقال له یا فلان من ھذا معک، فرمایا نوجوان یہ ساتھ میں بوڑھا کون ہے؟ فقال ھذا بی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں آنے والے بوڑھے شخص میرے والد ہیں، میرے باپ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا کہ لا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ ولا تدعہ باسمہ، فرمایا نوجوان جب یہ تیرے باپ ہیں تو کبھی اس سے آگے نہ جانا، ساتھ جانا ہو تو آگے نہ جانا، پیچھے چلنا۔ اور فرمایا کبھی کسی مجلس میں، محفل میں بیٹھنا ہو تو والد سے پہلے نہ بیٹھنا، بلکہ انتظار کرنا کہ پہلے باپ بیٹھیں اس کے بعد بیٹھنا۔ اور فرمایا نوجوان کبھی باپ کو نام سے نہ بلانا، نام سے نہ پکارنا۔ اور فرمایا نوجوان کبھی باپ کو گالی نہ دینا، باپ کو نازیبا الفاظ و کلمات اور ان کلمات سے جس سے باپ کو تکلیف ہو نہ پکارنا۔ اب اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے باپ کے 4 حقوق اور رائٹس بیان کیے۔ نمبر 1 یہ کہ باپ سے آگے نہ چلا جائے، ہمیشہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ نمبر 2 یہ کہ کسی بھی مقام پر بیٹھنا ہو تو باپ سے پہلے نہ بیٹھا جائے۔ نمبر 3 یہ کہ باپ کو، ماں کو نام سے نہ بلایا جائے۔
اور نمبر 4 یہ کہ باپ کو اور ماں کو کبھی گالیاں نہ دی جائیں، کبھی ایسے الفاظ و کلمات استعمال نہ کیے جائیں جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو۔ یہاں میں بطور خاص علماء اور مشائخ کی ایک سنت بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نوجوان اپنی ماں باپ کو یا باپ کو لے کر کسی عالم اور کسی شیخ کے پاس جائے تو اس عالم اور شیخ کو چاہیے کہ اس وقت اس کو اس کے ماں باپ کے رائٹس بتائیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک تو پوچھنا حضور کی سنت ہے، اگر ساتھ میں کوئی بوڑھا ضعیف شخص ہو تو پوچھیں یہ کون ہے، اگر وہ بتا دے کہ یہ باپ ہیں تو پھر باپ کے رائٹس اس عالم کو چاہیے، شیخ کو، کہ وہ بتائیں۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کی، انہیں منانے کی، خوش کرنے کی، راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه